پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ لیس علیکم جناح، اب تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ اگر تم حج پر جا رہے ہو تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کیا؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ کا فضل بھی تلاش کرو۔ یعنی اگر آپ گئی حج پہ اور آپ راستے میں کہیں آپ تھوڑا سامان لے کے گئی ہیں، بیچ رہی ہیں، کوئی بھی کاروبار اگر آپ حج کے دوران کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ پہلے ان لوگوں کو کیا تھا کہ نہیں، حج کے لیے ہے، اس کے درمیان ہم کوئی بزنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو حج کے درمیان اگر اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہو، یعنی معاشی طور پہ کام کرنا چاہو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، اور جب تم واپس آؤ، من عرفات، عرفات سے، یعنی حج کرنے کے بعد عرفات سے جب تم واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس ٹھہر گئے، یعنی مزدلفہ میں جب آپ جائیں تو وہاں پر بھی اللہ کا آپ ذکر کریں، وہاں کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور وہاں پر مزدلفہ میں آپ ایسا ذکر کریں اللہ کا جیسا کہ اس نے آپ کو ہدایت کی ہے۔ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، حالانکہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ کیا بھٹکے ہوئے تھے؟ یہ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں میں ذہن میں کیا تھا کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں یہاں مزدلفہ سے ہم پلٹ آئیں گے، عرفات میں نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے تھے عرفات میں تو سب جاتے ہیں، ہم سب کیوں جائیں، ہم تو بہت بڑے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں میں کیا تھا کہ رسم بنائی ہوئی تھی کہ مزدلفہ سے بڑے بڑے لوگ، پھر ان کے رشتہ دار اور ان کے، یعنی وہ سب لوگ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے اور عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اسی طرح کرو، مزدلفہ سے وہاں
ذکر کرو ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، کیونکہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، تمہیں یہ بات نہیں پتا تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر آؤ لوٹو من حیث جہاں سے افاد الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ مزدلفہ سے پلٹ آتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، تو اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، تم بھی عرفات تک جاؤ اور وہاں سے آؤ جہاں سے سارے لوگ، یعنی اسی طریقے پہ عمل کرو جیسے سارے لوگ عمل کر رہے ہیں حج کے دوران. تمہیں کوئی بڑائی نہیں ہے. واستغفر اللہ، بس اللہ سے توبہ کرو کہ جو پچھلی غلطیاں تم نے کی ہیں ان پر. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور پھر جب مناسک پورے حج کے ارکان تم ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرہ، کا ذکرکم آباکم، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. ان لوگوں میں طریقہ تھا کہ جب حج پر آتے تھے وہ لوگ تو کرنے کے بعد اپنے اپنے خاندان والوں بڑائی بیان کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ تھے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے خاندان کی بڑائی کو بیان کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح تم اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے، اب ان کی بڑائی بیان نہیں کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو انسان تھے، یہ تو اللہ ہے، اس کی بڑائی تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ، سے اور لوگوں میں سے، یعنی جو حج میں کر کے آئے ہیں تو کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں. مَن یقولو، کچھ کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیا دنیا، جو دنیا میں مانگنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دے دے، یہ دے دے، مال دے دے، اسباب دے دے، بیٹے دے دے، اولادیں دے دے. سب دنیا کے جو دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ جتنا چاہے گا دے گا، ضرور تو نہیں تمہاری دعا کو پوری کر لے، لیکن آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت تو مانگی نہیں انہوں نے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا کہتے ہیں ہمارے رب دنیا میں بھی دے دے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے. دیکھیے پوری مکمل دعا ہے، کہیں نہیں ہے کہ دنیا کی طلب نہ کرے. دنیا مانگے آپ لیکن آخرت ضرور مانگے، کیونکہ دنیا تو چند دن کی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. اور سب سے بڑا کیا، ہمیں عذاب النار سے بچا لینا. عذاب النار کہاں کہاں رہا، مرنے کے ساتھ ہی اللہ نہ کرے جو گنہگار ہیں ان کو عذاب نار شروع ہوا تھا. قبر میں عذاب النار ہے، حشر میں عذاب النار ہے، یعنی ہر جگہ. تو یہ مکمل دعا ہے، ہمیں اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھنا چاہیے. دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور عذاب کے قبر سے یعنی ہر عذاب سے بچانے کے لیے بھی دعا ہے یہ. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعا مانگی ہے، لہم ان کے لیے ہے، نصیب دونوں جگہ حصہ ہے، دونوں جگہ، مما کسبوا جو کمائی کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کی کمائی کا دونوں جگہ اس کو حصہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. واللہ سریع الحساب، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، جب چاہے اللہ ہمیں حساب برابر کر دے گا. جو مانگو گے وہ ملے گا، لیکن اس کے لیے طریقے ہونے چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور پھر اللہ کا ذکر کرو کس میں، فی ایام معدودات، یہ چند دن، یہ چند دن ہی تو ہیں جو اللہ کا ذکر تم کر رہے ہو. یہ کون سے ہیں؟ یہ منی میں جب ہم جا کے ٹھہرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر تسبیحات کرو. کیوں؟ فی ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ،
اور جو جلدی کر لے 2 دنوں میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر، اور جو تاخیر کر دے زیادہ ٹھہرے، فلا اسم علیہ، لیکن اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی منی میں اگر آپ 2 دن ٹھہرے، جیسے 13 تاریخ، بہرحال یہ ہے کہ منی میں جو آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ بھلے 2 دن ٹھہرے یا اس سے زیادہ ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ کو مطلب نہیں ہے. آپ کو آپ ٹھہر سکتے ہیں، کم بھی ٹھہر سکتے ہیں یا 5 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، مطلب یہی ہے. لیکن وہاں پر کیا کرنا ہے، فلا اسم علیہ، لیکن کوئی گناہ کا کام نہ کرنا. وہاں ٹھہرو، 2 دن ٹھہرو یا 3 دن ٹھہرو، یہ اللہ کی مرضی، تمہارا وہ ہے، لیکن کوئی گناہ کا نہ کرنا. ومن تاخر، لیکن جو تاخیر کر دے یعنی زیادہ دن وہاں ٹھہر جائے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی، مقصد کیا ہے؟ تقوی. چاہے آپ 11 تاریخ کو ٹھہریں یا 12 تاریخ تک ٹھہریں، لیکن مقصد کیا ہے؟ تقوی. آپ تقوی ٹھہریں، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا. اصلی چیز تو یہ ہے، کچھ بھی 1 دن ٹھہرو، 2 دن عبادت کرو، 3 دن کرو، لیکن تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کو نہ پکڑنا. اور یہ سمجھ لینا حساب کتاب تو لے لے گا اللہ، حاضر تو ہونا ہے نا اللہ کے سامنے. تو جس وقت بھی قیامت کا ذہن ہمارے ذہنوں میں آئے گا، ہم لرس کے لہ جائیں گے، تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ومن الناس، اور پھر کچھ لوگوں میں سے بھی ہیں. اب یہ تو حج کا بتا دیا. اب یہ لوگوں میں یعنی مکہ والوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن میں یہ خاصیتیں تھیں. اچھا، تو اس جگہ ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ نام لے کے کسی کو بتائے. لیکن ایک نام ہے اخنس بن شعیب، لیکن یہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیات اتر رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، پورے زمانے میں بھی وہ خاصیتیں والا انسان ہو سکتا ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات پسند آتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جس کی بات یعجبک، تمہیں پسند آتی ہے اس دنیا کی زندگی میں، یعنی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی چکڑی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ تمہیں اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کس بات میں؟ ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے. یعنی اپنی نیک نیتی کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اپنی بات کو حق بتانے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے کہ میں اسی لیے سب کچھ کر رہا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ کون ہے؟ وہی تو ہے سخت جھگڑالو، وہی تو ہے سخت بغض رکھنے والا، وہی تو ہے جو اسلام دشمن حق ہے، لیکن باتیں اس طرح سے کرتا ہے وہ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ ولی بن جاتا ہے یعنی اسے اقتدار مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ سعیٰ فی الارض، وہ کوششیں کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلا، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، لیکن سخت حق کا منکر ہے. تو اس کا کام کیا ہے کہ قسموں سے تمہیں یقین دلاتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، لیکن یہ کہ جب اس کو پاور ملتی ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فساد پھیلاتا ہے، کھیتوں کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی. یعنی بظاہر تو بڑے حق کی بات کرتا ہے، لیکن وہ دشمن اسلام ہے، لوگوں کا دشمن ہے وہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو، یعنی جو فساد پھیلاتے ہیں یا اس کام کو جو فساد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ،
اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، یہ جو تم دین کے خلاف لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈر، اس سے جب کہا جاتا ہے اخذت العزت بالاسم، تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے بدلے، یعنی اس کی عزت پکڑ لیتی ہے انا، اس میں انا ہوتی، بات میری مانی جائے، میں دوسروں کی بات کیوں مانوں؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کی انا اسے پکڑ لیتی ہے، تغرور تکبر کی وجہ سے وہ مقامات پر عمل نہیں کرتا، فاخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی اور بھی ہے، پہلے یہ بتایا کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی یہ صفات ہے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی اور بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، یعنی ہر کام کیا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب میں سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایسا شخص بھی ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک کون ہے؟ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، یعنی اگر یہ کام کرو گے تو یہ بہترین کام ہے تمہارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب یہ دو طرح کے لوگ بتائے اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہو کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ پورے کے پورے داخل ہو گئے نا، لوگ کیا کرتے ہیں اسلام میں تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے نہیں، آج ایک کام مانا نہیں مانا، فلانا مانا نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی کوئی بات کو بھی تم نہیں کم کر سکتے، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی کمی نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ آج ہو کل نہیں، پورے کے پورے سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، یعنی اگر اسلام میں پورے کے پورے نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ پورا کا پورا اسلام میں تمہیں نہیں آنے دے گا، تمہیں روکے گا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم لغزش کھاتے، ہل جاتے، زلزل مانے ہلنا، اگر تم ہل جاتے ہو یعنی لغزش کھا جاتے ہو، من بعد ما جاءتکم البینات، جبکہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی، اللہ کے قانون آپ کو ایک ایک کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر تم ہل گئے، لغزش کھا گئے ان احکامات کے ساتھ، تو عالموں، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب حکمت سے کام کرتا ہے، یعنی اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، زبردست ہے، ایک ایک چیز کھول کھول کے جب بتا دی تمہیں تو تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، کون؟ مکہ والے، یعنی مکہ والے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو مکہ والے کیوں، ہم بھی آپ سوچ لیں، ہم بھی اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں، تو کیوں، کیا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ انہی کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے کہہ رہا ہے، کیوں نہیں تم سیدھے ہوتے، اسلام کو پوری طرح کیوں نہیں آتے، حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ ان کے سامنے، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ پورا کر ڈالا جائے، یعنی قیامت، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، کیوں نہیں پوری طرح مسلمان بن جاتے، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پیش ہوں گے،
تو جب یہ قیامت آ جائے گی نا تو ان کا ایمان لانا بیکار ہے، وہاں تو صرف فیصلہ ہونا ہے، اگر تم آج کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اب بنی اسرائیل سے پوچھو، کیا پوچھو؟ کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو، من آیۃ بینہ کھلی کھلی نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں بنی اسرائیل کا واقعہ بتا رہا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو کتاب دی، نبوت دی، دنیا کے رہنمائی کے لیے پورے قوانین دی، دنیا میں انہیں منتخب کیا، انہیں فضیلت دی، لیکن ناشکرے تھے وہ اللہ کے احکامات کے خلاف تھے، احکامات کو بدلتے چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا، اور پھر جو رسالت تھی وہ ان سے چھین کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دی۔ کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ سل بنی اسرائیل، تو اب اس کے لیے پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کیسی کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمتوں کو اس کے آنے کے بعد بدل دے، احکامات کو بدل دے، قوانین پر نہ عمل کرے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ان سے پوچھو، کیونکہ ان کو عذاب الہی میں پکڑا گیا تھا۔ اے مومنین، اگر تم نے بھی ایسی بات کری تو یہودیوں کی طرح تمہارا حشر بھی ہوگا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دی ان لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کری، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بڑی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دنیا 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 میں مگن ہوتے، آخرت کا تو سوچتے ہی نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن وہ بلند ہوں گے جو تقوی والے ہیں، یعنی مومنین تقوی والے ہیں، اور اگر وہ تقوی کے معاملے میں چلے تو قیامت کے دن انہی کا درجہ بلند ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یہ دنیا کی بات ہے، تو دنیا کے بعد جو پاگل تھے دنیا کے لیے، تو دنیا کی بات تو اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب، بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ جتنا انسانیت ہے نا، تو یہ سب ایک امت پہ تھے۔ دیکھیے جو اسلام جو ہے نا، آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو کس دین پہ تھے؟ اسلام پر، صرف وحدانیت پہ تھے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ ایک بات پہ تھی۔ کیا بات؟ کہ اللہ واحد ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجے ان میں نبی۔ کیوں بھیجے؟ کیونکہ بات ایک ہی قانون پہ تھے، لیکن پھر وہ نافرمانی کرنے لگے، اور نافرمانی کر کے دین میں اختلافات نکلتے چلے گئے، تو انہیں سدھارنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، مبشرین منذرین، بشارت اور تنبیہات کرنے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان پر کتاب اتاری گئی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ایک امت تھی، ایک دین پہ تھی، لیکن اختلافات آئے، تو اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی و مبشرین بھیجے، تاکہ ان کے اختلافات کا فیصلہ وہ کر دیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، لیکن اختلاف کرتے رہے،
یعنی نبی آئے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ اختلاف میں رہے. الا الذین اوتوہ من بعد جاءتہم البینات، کون لوگ؟ جنہوں نے روشن نشانیاں لینے کے باوجود حق سے منہ موڑا. یعنی پورے احکامات آ گئے لیکن احکامات کے خلاف انہوں نے ان باتوں سے منہ موڑا. ما جاءتہم البینات، بینات تو آ چکی تھی لیکن اختلاف ان لوگوں نے کیا. بغیم بینہم، کیوں کیا؟ سرکشی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے تو رسولوں کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اختلاف وہ کرتے رہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جب سب فیصلہ ان کا ہوا تو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے جو ایمان لائے تھے ان کو ہدایت دے دی. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق، حق کے راستے سے، کیونکہ جو ایمان لائے حق کو انہوں نے قبول کیا، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت دے دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی. اور یہ اوپر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق کے ساتھ، اللہ کا اذن تھا، کیونکہ وہ حق کو ماننا چاہتے تھے. جو حق کو ماننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، جو ہدایت نہیں ماننا چاہتا اللہ اس پہ لعنت بھیج دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو تم کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَمَّ يَأْتِكُمْ، نہیں کیا نہیں آئی تمہارے پاس، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وہ مثالیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں. یعنی آزمائش، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ سخت آزمائش آئی، اس کے بعد آزمائش کے بعد وہ بندہ جنت میں جانے کے قابل ہوتا ہے. اے مسلمانوں، تم پر بھی یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں سب آزمائشیں آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہو بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو بہت ہی باسا مانے سختیاں، ضراء مصیبتیں، ان پہ بہت سختیاں اور بہت مصیبتیں آئیں. مکہ کے جو لوگ تھے جن پر جتنی مصیبتیں آئی تھیں، اگر سوچیں تو ہم روح لرستی حضرت سمیہ کا واقعہ یاد کریں، حضرت بلال کا واقعہ یاد کریں. جتنے مسلمان تھے یعنی آگے لوگ آرے سے چیرے جاتے تھے، کتنی سختیاں تھیں. تو یہ وہی سب چیزیں اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تو تم پہ وہ مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. یعنی کتنی مشکلات تھیں ان کی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پہنچی تھی بہت مصیبتیں اور تکلیفیں. وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا ڈالے گئے، یعنی ان کے ایمان بھی ہلنے لگے، اتنی مصیبتیں ان پر آئیں. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ ان کے رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور معه، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنی ہلا مارے گئے وہ لوگ. اللہ، خبردار ہو جا، سن لو، انا نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. یعنی یہ مشکلات آئیں گی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا. یسألونک ماذا ينفقون، اب وہی میں نے کہا تھا نا، پوچھ رہے ہیں بار بار، تو یہاں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں دین کے بارے میں. ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قل، انہیں بتا دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو تم، من خیرین، بھلائی میں سے، یعنی جو بھی مال تم خرچ کرنا چاہ رہے ہو تو کس کے لیے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ دار، سب سے پہلے والدین، ماں اس میں پہلا حق ہے، اس کے بعد باپ، تو سب سے پہلے والدین. وَالْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ دار. وَالْيَتَامَى، یتیم. وَالْمَسَاکِینِ، مسکین. وَابْنِ السَّبِیلِ، وہ جو مسافر ہو راستے کا.
یعنی لینا تے باتھ روم ٹھیک ہے، میں کبھی دن کے بعد بھی چلا جاؤں تے میں نے کوئی فرق نہیں پتا. پلیز میوٹ پہ کر لے. پھر میں نے دوائی وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی میں سے کرو گے، مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی جو بھی تم کرو گے، جس کو بھی دو گے، کس نیت سے دو گے، کس لیے دو گے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اچھا ایک منٹ. اچھا یہاں سب سے پہلے ہے وللوالدین، والدین. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بیوی بچے کہاں چلے گئے؟ تو دیکھیے بیوی بچے جو ہے نا وہ تو ہے ہی، یعنی جب نکاح ہوتا ہے شوہر کا تو وہ اس کا یہ عہد ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے سارے اخراجات، پوری ضروریات وہ پوری کرے گا، وہ تو فرض ہے ہی. پھر جو اس کے بچے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو بیوی اور بچے تو ہیں ہی، لیکن یہ آگے سب بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو جو دیا جائے سب سے پہلے ماں باپ. ہم ماں باپ کو کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم تو ماں باپ کو جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم ہیں. ماں باپ کی تو ہمارے دل میں عزت بھی نہیں رہ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رشتہ داروں میں والدین. اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی مال تم خرچ کرو گے، جہاں کرو گے، کس نیت سے کرو گے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب یہ دوسرا حکم ہے. کتبہ حکم دے دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قتال جنگ کا حکم تمہیں دے دیا گیا. مکہ میں کیا کہتے تھے؟ ہمیں حکم دیا جائے ہم لڑائی کریں، لیکن مسلمانوں کو کہا جاتا تھا روکو، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکو، انہیں حکم نہیں تھا. لیکن مدینے میں آ کر کتب علیکم القتال، اب تمہارے لیے جنگ کا حکم فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. لیکن وہ جو قتال کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے، وہ تمہیں ناگوار ہو رہا ہے. دیکھیے سب کو نہیں تھا، کیونکہ اگر ناگوار سب کو ہوتا تو بدن میں کیوں جاتے؟ بدن میں کس طرح سے گئے تھے، کس طرح سے جنگ کی تھی انہوں نے. تو یہاں یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے تھے جو پریشان تھے کہ اب اتنی جلدی جنگ کا بھی حکم آ گیا ہے، مار پٹائی بھی ہوگی، خون بھی ہوگا، یعنی اپنی پریشانیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے جو بات تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بھلائی والی ہو. یعنی جنگ تمہیں ناگوار لگ رہی ہے، لیکن یہ سوچو کہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی. وَعَسَىٰ، اور امید ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو. یعنی جو جنگ ہے جو تمہیں بری لگ رہی ہے تو اس میں خیر ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ کڑوی دوا کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اس میں اس کے لیے بھلائی ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو تمہیں نہیں پتا کہ کہاں تمہاری بھلائی ہے، کہاں نہیں ہے. اس جنگ میں تمہارے لیے بھلائی ہے. یسألونک عن الشہر القتال فیہ، اب یہ دوسرا سوال ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے. شہر حرام کون تھے؟ وہ 4 مہینے جو میں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ محرم، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب. تو ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا کہ جا کے تم مدینے کے گرد راستوں پر، مطلب یہ جیسے پہرا دیا جاتا ہے اس طرح سے، تو وہاں کوئی کافروں کا ایک گروہ انہیں مل گیا، ان میں جنگ ہوئی اور انہوں نے ان کو مار کے اور مال غنیمت والا سمیٹ کے آپ لے آئے. تو کافروں نے شور مچایا کہ یہ جو مہینہ تھا یہ تو حرام مہینہ تھا، اس میں جنگ نہیں، انہوں نے جنگ کیسے کی. جب مسلمانوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا ہم یہ سمجھے کہ چاند ہو چکا ہے،
یعنی وہ چاند کھو چکا ہے جو دوسرا ہے، حرام مہینے کا چاند گزر چکا ہے، ہم نے اس وجہ سے اس میں جنگ کر لی۔ تو یہ بہرحال اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے شور مچایا کہ لوگ مسلمان کیسے ہیں، حرام مہینے میں جنگ کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کی طرف اشارہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جنگ حرام مہینوں میں جو جنگ کی ہے تو یہ کیا ہے، کیوں کی ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں، قل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا برا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں صحیح ہے، انہوں نے تو غلطی کر لی تھی نا، جنہوں نے مار پٹائی ہو گئی تھی، تو جواب دو کہ ان میں جنگ کرنا واقعی برا ہے، لیکن اگر صحیح بھی کیا ہے انہوں نے تو پھر وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، یعنی سب سے برا کام تو یہ ہے، اگر وہ کر بھی گئے ہیں کسی حالات کے تحت تو ہے تو برا، کبیر تو ہے، لیکن اس سے بڑا برا کام کیا ہے؟ اس سے بڑا کام کیا ہے؟ صد عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اور کفر بھی، اور اس سے کفر کرنا، اور والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہ سب انہوں نے کیا تھا نا، مسجد حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، انہوں نے روکا تھا، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، سیدھی راستے پہ مسلمانوں کو آنے سے روک رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ برا کام ہے جو تم نے کیا ہے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور ان کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یعنی مکے سے جو مسلمان نکالے گئے تھے، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تم اس کو کہہ رہے ہو، تم نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جو سب سے بڑے گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ہاں اللہ کے نزدیک اس سے بھی سب سے برا کام کیا ہے؟ خون ریزی، قتل کرنا، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی اس فتنے سے، قتل کرنے سے فساد پھیلتا ہے، خون ریزی سے۔ ولا یزالو، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ولا یزالو، یہ قائم رہیں گے، ٹلیں گے نہیں، یقاتلونکم، کہ وہ تم سے لڑتے ہی جائیں، یعنی یہ لڑیں گے، یہ جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ولا یزالون یقاتلونکم، لیکن یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یردو عن دینکم، یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ ان کی کوشش کیا ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اس لیے یہ تم سے لڑیں گے اور لڑتے ہی چلے جائیں گے۔ ان استطاعوا، جہاں تک کہ ان کی استطاعت ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور پھر لیکن وہ کوشش کریں گے تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے، تو تم دین سے مت پھرنا، کیوں؟ جو بھی پھر جائے گا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور پھر مرے گا اسی حال میں، فَهُوَ كَافِرٌ، کے مرتے دم تک وہ کافر ہوا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہاں کیا ہے؟ فَيَمُتْ، مرتے دم تک کافر ہوا، تو دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ دنیا کے اعمال کیسے؟ بڑی نیکیاں کی، بہت غریبوں کو کھانا کھلایا، لیکن کافر مرا، اس کی اجر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ دوسرے ان کے خلاف، یعنی یہ ان کافروں کی پوری بات بتائی گئی، اب ان کے خلاف، ان کافروں کے خلاف وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں سخت جد و جہد کی، پوری کوشش کی اللہ کے راستے میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کے صحیح طرح سے امیدوار ہیں، جنہوں نے یہ کام کیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ
غفور ہے، رحیم ہے. اگر انہوں نے تھوڑی موٹی چھوٹی غلطیاں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور ان پر اپنی رحمت سے نوازے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. خمر کے معنی ہوتے چھا جائے، یعنی جو شراب ہوتی ہے تو دماغ اور جسم پہ چھا جاتی ہے، تو خمر شراب والمیسر اور جوئے کے بارے میں. اور یہ پہلا حکم تھا جو مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے یا نہیں ہے. قل، ان سے کہہ دو، فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. یعنی گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. یعنی دیکھیے شراب جو ہے، جیسے ایک دفعہ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ بچے کو، تو ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم تو ان کو شراب دے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو ان کو بیماریاں نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو. تو اس وقت بھی شراب پینے میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ تھا. آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہوتا ہے، فائدے ہوتے ہیں جس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہا، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہہ دیا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، ان دونوں میں گناہ کبیر ہے لیکن تھوڑے سے فائدے بھی ہیں. لیکن جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع سے، یعنی تھوڑی ایک طرح سے انہیں چوکایا گیا ہے اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب شراب حرام ہونے والی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دو جو عفو ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ ہو. یعنی پہلے اپنی پوری ضروریات زندگی کو دیکھو، کس کو دینا ہے، اس سے پہلے کھانا کہاں خرچ کرنے، للوالدین والاقربین، ان سب کا، یعنی سب ضروریات پورے کرنے کے بعد پھر جو آپ کے پاس بچے تو آپ اس کو پھر اللہ کے نام پر نکالیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، اللہ بیان کرتا ہے اے لوگوں تمہارے لیے اپنی آیات کو. کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو. کون سی فکر؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. صرف دنیا کی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. تو یہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ کی فکر کرو. آخرت، دنیا تو چند دن کی، جاؤ گے تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں تو.